بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے کہ ان کا ایک شاگرد بھی وضو کرنے آ پہنچا، لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور امام صاحب سے دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، اس نے جواب دیا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر میرے استاد کی طرف جا رہا ہے۔ میرے استاد میرے مستعمل اور جھوٹے پانی سے وضو کریں، یہ سراسر بے ادبی ہے، جس کی وجہ سے میں وہاں سے اٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے جاتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے تھے، اور جب وہ صحابی خود ہی گھر سے کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے حدیث پوچھتے، اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، گرم ہوائیں چلتی رہتی، اور یہ برداشت کرتے رہتے۔ وہ صحابی شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ آپ تو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا تو یہ کہتے میں شاگرد بن کے آیا ہوں، آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا تو سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بدو ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا۔ فرمایا کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے شرم آئی میں اس کا احترام نہ کروں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نسخے والی پرچی پر ڈسپنسر کو لکھتے کہ اس مریض سے پیسے نہیں لینے، اور جب کبھی مریض پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے، تو وہ کہتے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ ہو، میں اس سے پیسے لوں۔ ساری عمر انہوں نے خلفائے راشدین، امہات المومنین اور بنات رسول کے ہم نام لوگوں سے پیسے نہ لیے۔ یہ ان کی محبت اور ادب کا عجیب انداز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ کہا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہو، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر نہ لگی رہ جائے۔ ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلاٹ لیا تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، مگر میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ عقل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب بہت خوش ہوئے اور انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج میرے کئی مکانات اور پلازے ہیں، جبکہ بھائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے۔ والدین کی طرح استاد کا ادب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اتنی ہی مدت ہمارے نظام تعلیم میں یہ رواج رہا، بلکہ اسلامی مدارس میں آج بھی ہے کہ ہر مضمون کے لیے استاد کا ایک کمرہ ہوتا، وہ وہیں بیٹھتا اور شاگرد خود چل کر وہاں پڑھنے آتے، جبکہ اب شاگرد کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور استاد سارا دن چل چل کر ان کے پاس جاتا ہے۔ مسلمان تہذیبوں میں یہ معاملہ صرف والدین اور استاد تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ باقی رشتوں کے معاملے میں بھی ایسی ہی احتیاط کی جاتی تھی۔ وہاں چھوٹا چھوٹا تھا اور بڑا بڑا۔ چھوٹا عمر بڑھنے کے ساتھ بڑا نہیں بن جاتا تھا، بلکہ چھوٹا ہی رہتا تھا۔ ادب کا یہ انداز اسلامی تہذیب کا ترائے امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی بر صغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا
اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی جس میں بڑوں کے ادب کو خاص طور پر اہمیت حاصل تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے۔ اس کے صدقے اللہ جل جلالہ انہیں نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے وہ والدین کے ادب کا حق ادا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے وہ استاد کا ادب کرے۔ اسلامی تہذیب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈنڈورا پیٹا گیا اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے برابر، جس سے وہ ساری خرابیاں در آئیں جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ اسلام اس مساوات کا ہرگز قائل نہیں کہ جس میں ابو بکر اور ابو جہل برابر ہو جائیں۔ ابو بکر رہیں گے اور ابو جہل رہے گا۔ اسی طرح استاد استاد رہے گا اور شاگرد، والد رہے گا اور بیٹا۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور اپنی اپنی جگہ ہے، ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور اس کے لحاظ سے ادب و احترام دینا ہی تہذیب کا حسن ہے۔ مغربی تہذیب کا مسلمان معاشروں پر سب سے بڑا وار شاید اسی راستے سے ہوا، جبکہ مسلمان عریانی اور فحاشی کو سمجھ رہے ہیں۔ عریانی اور فحاشی کا برا ہونا سب کو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ فحاشی اور عریانی ایک ایسا بیہودہ گناہ ہے جسے ہر چھوٹا بڑا، گناہ کرنے والا اور نہ کرنے والا سب سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس کے خلاف عمل کرنا آسان ہے، جبکہ حفظ مراتب اور محبت کے آداب کی اہمیت کا سمجھ آنا مشکل ہے، اور ہر چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا اور جاہل سب اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ قدر تیزی سے رو بزوال ہے، لہٰذا آج اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی تو ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا بدترین خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا با ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔